بیان کو سنیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے فوائد ہمیں حاصل ہوں گے۔ اس پر گفتگو کرنے سے پہلے یہ بات ویسے میں نے آخر میں بیان کرنی تھی، لیکن ابتدا میں ہی میں بیان کرتا چلتا ہوں کہ علم کا جو بنیادی مقصد ہے وہ علماء نے عمل بیان کیا۔ حافظ خطیب بغدادی رحمہ اللہ تعالی نے اقتضاء العلم العمل کے نام سے ایک مستقل رسالہ لکھا، اور اس میں علم پر عمل کی اہمیت کو اور علم پر عمل نہ کرنے کی جو بے برکتی اور اس کی وجہ سے جو پریشانیاں جو عوارض لاحق ہوتے ہیں ان باتوں کو بیان کیا ہے۔ اہل علم کی ایک بڑی تعداد ایک مغالطے کے اندر جو شیطان کی طرف سے عام طور پہ ہوتا ہے وہ اس میں پڑ جاتی ہے کہ جس کو وہ عام طور پہ ان الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں کہ نوم العالم افضل من عبادت الجاہل، کہ عالم کی عبادت سونا بھی جو ہے وہ جاہل کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس کے جو معنی اس کے اندر موجود ہیں اس کا ایک پہلو تو ٹھیک ہے کہ عالم کی افضلیت، اس کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کا جو معنی حاصل کر لیا گیا کہ علم پر عمل کو چھوڑ دیا گیا اور علم پر اکتفا کر کے یہ سمجھ لیا گیا کہ ہمیں عمل کی حاجت نہیں، یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، شیطان کی طرف سے ایک بہت بڑا وار ہے کہ جس میں ہماری بڑی تعداد مبتلا ہو جاتی ہے۔ حالانکہ اہل علم اس بات کے زیادہ لائق ہیں، اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ وہ اپنے علم پر عمل کریں۔ اس پر بہت ساری روایتیں بھی موجود ہیں اور اسلاف کا عمل بھی موجود ہے، یعنی ان علماء کی سیرت، ان علماء کے طریقہ کار کو ہم دیکھیں کہ جن کی علمیت مسلم ہے۔ ہماری علمیت مسلم ہو ایسا نہیں ہے، ہماری علمیت کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں، اس میں نقص بھی ہوتا ہے، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ علماء کہ جن کی امامت، جن کی علمیت مسلم ہے، ان کی اگر سیرت طیبہ پر غور کیا جائے تو وہ علم کے ساتھ عمل کے بھی ہمیں پیکر نظر آتے ہیں، یعنی جن کے اوپر عالم کا اطلاق بالکل درست ہوتا ہے، یعنی کسی بھی معنی کے اعتبار سے عالم کو دیکھا جائے گا تو ان کے اوپر اس کے اطلاق میں اختلاف نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی جو ہے وہ عمل سے تعبیر ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ہم مقلد ہیں، ان کی سیرت طیبہ کا ہم مطالعہ کریں تو جہاں آپ کی علمی ابحاث ہمیں ملتی ہیں، آپ کی وہ مجالس کہ جو آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے طلباء کے ساتھ جمائع کرتے تھے، جس میں آپ ابحاث کیا کرتے تھے، وہ بھی اس کا تذکرہ بھی ملتا ہے، آپ کی جو دقیق باتیں ہیں، علمی باتیں ہیں وہ بھی ہمیں ملتی ہیں، لیکن ایک بہت بڑا آپ کا سیرت کا جو پہلو ہے وہ عمل کا ملتا ہے، آپ کے تقوی کا ملتا ہے، آپ کی عبادت کا ملتا ہے۔ تو کیا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے سونے کے بارے میں بھی علماء کہتے ہیں کہ چند گھڑیوں کے لیے آپ سویا کرتے تھے، کچھ دیر کے لیے سویا کرتے تھے، باقی پڑھنا اور عبادت کرنا، انہیں معلوم نہیں تھا کہ نوم العالم افضل من عبادت الجاہل، ایسا ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ اس پر عمل کر لیتے، کہ آرام کر لیتے اور ان کو اس پر جو ہے وہ ثواب بھی مل جاتا۔ لیکن امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت طیبہ، سبحان اللہ، یعنی ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، صبح علم دین کا حلقہ لگانا، اس کے اندر مسائل کو بیان کرنا، تقوی پرہیزگاری ایسا کہ جس کو قرض دیا ہوا ہے اس کی دیوار کے سائے میں کھڑے نہیں ہو رہے، کسی نے کہہ دیا کہ اگر آپ کا پاؤں پسلا تو عالم پسل جائے گا، بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جو علم کے پیکر تھے، عمل پر پابند تھے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ جن کی امامت ہمارے نزدیک مسلم ہے، علوم کے اندر آپ جس قدر ماہر تھے وہ ہمارے سامنے واضح ہے، خود فرماتے ہیں کہ فقیر کے پاس بعض اوقات 500 استفتاء جمع ہوتے ہیں، سوالات جمع ہوتے ہیں، مرجع الناس تھے، سوالات کے جوابات دینے ہوتے تھے، لیکن فرماتے ہیں
کہ فقہائے کرام نے ایسے شخص کے لیے لکھا کہ اس کو سنت مؤکدہ چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے، کہ جو اس قدر علمی مشاغل کے اندر یعنی فتویٰ دینے کے اندر مشغول ہو کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہیں اور یہ فتویٰ دینے کے اندر مشغول ہے، تو یہاں فقہی مسئلہ یہ بیان کیا کہ نادراً ایسا بندہ یہ سنت مؤکدہ تک ترک کر سکتا ہے، چھوڑ سکتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ میں اپنی تحدیث نعمت کے لیے بیان کرتے ہیں کہ کبھی سنت مؤکدہ تو دور کی بات ہے، سنت غیر مؤکدہ تک نہیں چھوڑتی۔ ہم تو ظہر کی نماز پڑھیں گے تو 10 رکعتیں پڑھیں گے، عصر کی رکعتیں عوام کے لیے 8، ہمارے لیے 4، مغرب کی نماز رکعتیں جو ہیں وہ ہمارے لیے 5 ہیں، عشاء کی رکعتیں ہمارے لیے 9 ہیں، عصر کی 4 ہیں۔ یہ ایک ذہن ہمارا بنا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے، جو پڑھنا ضروری ہے، لازم ہے، واجب ہے، سنت مؤکدہ ہے، وہ پڑھنا ہے، اس کے علاوہ کی رکعتیں گویا کہ ہمارے لیے ہیں ہی نہیں۔ ایسا یہ طریقہ کار، یہ اسلوب، یہ اہل علم کی شان کے لائق نہیں ہے۔ تو علم اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ اسی طرح علمی ابحاث ہوتی ہیں، علماء بڑے دقیق نکتے بیان کرتے ہیں۔ ابھی بھی دورہ حدیث میں جب ہم بات کر رہے تھے تو اس دوران یہ گفتگو چھڑی کہ حدیث آتی ہے، حدیث بیان کی گئی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، یا کسی صحابی کا قول آیا کہ جس کے اندر یہ باتیں ہوں گی وہ ایمان اس کا کامل ہوگا، ایمان اس کا مضبوط ہوگا، جس نے اس طرح کی باتیں کی، جس کے اندر یہ باتیں پائی جائیں تو وہ ایمان کی حلاوت کو پائے گا۔ یہ ساری باتیں آتی ہیں۔ اس پر ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں کے مختلف طریقے رہے۔ بعض وہ تھے کہ جنہوں نے جب ان احادیث طیبہ کو سنا تو اس کی فنی ابحاث پر غور کی بجائے اس پر عمل کو ترجیح دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، کہ جس کے اندر 3 باتیں ہوں وہ ایمان کی حلاوت کو پائے گا۔ نمبر 1، اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک ماں سوا سے سب سے زیادہ پیارا ہو، یعنی سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہو، اور اگر وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اور کفر میں جا پڑنا ایسے ہی ناپسند کرتا ہے جیسا کہ آگ میں جا پڑنا ناپسند کرتا ہے، یعنی کفر کو پسند نہیں کرتا۔ یہ 3 باتیں جس کے اندر ہوں وہ ایمان کی حلاوت کو پاتا ہے۔ اب اس پر اگر فنی ابحاث کرنے جائیں کہ امام بخاری نے کس سند کے ساتھ اس حدیث پاک کو روایت کیا، کہاں سند عالی ہے، کہاں سند نازل ہے، اور امام بخاری نے الفاظ کو تبدیل کیا، باب تبدیل کیا، تو اس میں کیا حکمتیں تھیں، یہ ایک الگ بحث ہے۔ اس پر بھی علماء نے کلام کیا اور اس کی وجوہات بیان کی، اس کے فوائد علماء نے بیان کیے، لیکن جو بنیاد تھی وہ یہ تھی کہ ان تینوں باتوں کو اپنے اندر پیدا کیا جائے۔ اگر یہ موجود ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر موجود نہیں تو بندہ کسب کرے، کوشش کرے اور ان 3 باتوں کو اپنے اندر پیدا کرے۔ جیسا بخاری شریف کی آخری حدیث جس میں یہ بیان کیا گیا کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ حدیث پاک مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ 2 کلمے ہیں جو اللہ کو بڑے پیارے ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، میزان پر بڑے بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس میں ایک سے ایک نقطہ علماء نے بیان کیا، ایک کلمے کے اوپر اس پر گفتگو کی کہ کلمے سے مراد کیا ہے، کلمے سے مراد کلام ہے، حبیبتان کس معنی کے اندر ہے، رحمان کا یہاں پہ تذکرہ کیوں ہوا ہے، میزان آیا ہے تو میزان پر بحث ہوئی، لسان کے اوپر بحث ہوئی کہ میزان اور لسان کا آپس کے اندر کیا تعلق ہے۔ یہ ساری ابحاث اپنی جگہ پر، اس کی سند کے اعتبار سے ابحاث اپنی جگہ پر کہ امام بخاری اس حدیث مبارکہ کو آخر کے اندر لے کر آئے تو پہلی حدیث کے ساتھ اس کی کیا مطابقت موجود ہے، سند کے اعتبار سے کیا ہے، متن کے اعتبار سے کیا ہے، ساری ابحاث اپنی جگہ پر۔ لیکن علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں جو اسلاف تھے کہ اس حدیث کا مقصد اصلی کیا ہے، کیا اس بات کو بیان کرنا مقصد ہے کہ میزان کی کیفیت کیا ہے، میزان کے پلڑے کیسے ہوں گے، اس پر بحث کرنا مقصود ہے، یا لسان اور میزان کا آپس میں کیا تعلق ہے اس کو بیان کرنا مقصود ہے، حبیبتان کی جو ہے ترکیب کیا ہے اس کو بیان کرنا مقصد ہے؟ نہیں، بلکہ اصل مقصد یہ ہے
کہ بندہ یہ سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنے کی ترغیب دلائی ہے. ٹھیک ہے، یہ ویسے بات میں نے آخر میں کرنی تھی لیکن یہ ابتدا میں ہو گئی، اس لیے تاکہ ہم اگر جو باتیں سن رہے ہیں تو فقط اس کو اس نیت سے سنیں کہ ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، عمل کی ہمیں سعادت نصیب ہو. علم کی اہمیت کو ہم اس سے جان سکتے ہیں کہ جب کوئی چیز کسی کے نزدیک معظم ہوتی ہے تو اس کی اہمیت اس کو اہمیت دینے والوں سے اور کتنی اس کو اہمیت دی گئی ہے اس سے معلوم ہو جاتی ہے. کوئی بھی چیز اہم ہوگی تو اس کو لوگ اہمیت دیں گے، اور اہمیت دینے والے کیسے ہوں گے اس کو دیکھ کر اس کی اہمیت ہمارے سامنے واضح ہوتی چلی جائے گی. علم کی اہمیت اسی سے واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کے فضائل کو بیان کیا ہے. اس کے بعد اگر ہم علماء کو دیکھیں تو علم وہ ہے کہ بلا شبہ مفتی شریف الحق امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فقط اس کی تعریف پر علماء نے سینکڑوں صفحات لکھے ہیں. اس کی اہمیت کو بیان کرنا اسی سے واضح ہو جاتا ہے کہ اس کی تعریف کے علماء کس قدر درپے ہوئے کہ علم کہتے کس کو ہیں. پھر اس کے بعد علماء نے علم کے جو فضائل ہیں اس کو احادیث طیبہ کی روشنی میں بیان کیا. جو کتب ہیں ہماری، چاہے وہ کتب فقہ ہوں چاہے وہ اصول حدیث کی کتابیں ہوں، آپ جب ان کا مطالعہ کریں گے تو ان کے اندر علم کے حصول کے آداب لکھے ہوئے ہیں. علم کے حصول کے آداب جب کتب فقہ پڑھتے ہیں تو حظر و اباحت کی جب کتاب آتی ہے اس کے اندر تو وہاں پر یہ بھی باب موجود ہوتا ہے کہ علم ہم نے کس طریقے سے حاصل کرنا ہے، کیا کیا چیزیں علم کے حصول کے اندر رکاوٹ بنتی ہیں. اصول حدیث کی کتابیں پڑھیں تو اس میں آداب الطالب، آداب الشیخ، یہ سارے چیزیں بیان کی جاتی ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے حدیث حاصل کرنی ہے، کس طریقے سے ہم نے علم کو حاصل کرنا ہے. یہ مختلف کتابوں کے اندر موضوع موجود ہوتا ہے. ہمارے بعض علماء نے علم کے حوالے سے مستقل کتابیں لکھی ہیں، پوری کتابیں لکھی کہ علم جو ہے اس کے آداب کیا ہیں، کس طریقے سے علم حاصل کرنا چاہیے، شیخ کے ساتھ یعنی استاذ کے ساتھ اس کا انداز کیسا ہونا چاہیے، اور اپنے طلباء اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کا انداز کیسا ہونا چاہیے. جس جگہ پر وہ علم حاصل کر رہا ہے اس جگہ کا ادب و احترام کیسا ہونا چاہیے، جن ادوات کے ذریعے، جن کتابوں کے ذریعے، کاپی پینسل کے ذریعے، قلم کے ذریعے جن سے وہ علم حاصل کر رہا ہے ان کا ادب و احترام کیسا ہونا چاہیے. ان باتوں کو مستقل کتابوں کے اندر ہمارے علماء نے بیان کیا ہے. بہت ساری کتابیں ہیں، ان میں سے ایک کتاب علامہ ابن جماعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے تذکرۃ السامع والمتکلم فی آداب العالم والمتعلم کے نام سے لکھی ہے، جس میں آپ نے پڑھانے والے کے آداب کیا ہیں، پڑھنے والے کے ادب کیا ہیں، پڑھنے والے کے اپنے شیخ کے ساتھ ادب کیا ہے، اشیاء کے ساتھ ادب کیا ہے، ان تمام چیزوں کو بیان کیا ہے. اس میں سے کچھ باتیں اور اس کے علاوہ دیگر کتابوں سے کچھ باتیں میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا. بڑی خوبصورت بات حافظ ابن جماعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کی طالب علم دین کے لیے کہ جو علم دین حاصل کرنے کا طالب ہے اس کے لیے آداب کیا ہیں. 10 انواع بیان کیا آپ نے کہ 10 طرح کی انواع ہیں اس کے علم کے حصول کے لیے. سب سے پہلی چیز یہ بیان کی کہ ان یطہر قلبہ من کل غش ودنس وغل وحسد وسوء عقیدۃ وخلق، یعنی جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے سب سے پہلی بات کہ اپنے دل کو ہر طرح کے دھوکے، ہر طرح کے میل، کینے سے، حسد سے، برے عقیدے اور بری عادتوں سے پاک کرے. اس کا دل برے خیالات سے، برے عقیدے سے، بری عادتوں سے، حسد سے، کینے سے، ہر چیز سے پاک ہونا چاہیے. پھر اس پر گفتگو کرتے ہوئے بیان کیا کہ بات یہ ہے کہ بعض علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان العلم صلاۃ السر و عبادۃ القلوب، یعنی علم جو ہے یہ باطن کی نماز ہے، سری نماز ہے اور دل کی عبادت ہے. ایک ظاہری نماز ہے جو ہم پڑھتے ہیں
اور علم کے بارے میں یعنی یہ تشبیہ دی ہے، مثال کے طور پہ بیان کیا ہے کہ یہ دل کی عبادت ہے، صلاۃ السر ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جس طرح ظاہری نماز کے لیے ظاہری طہارت ضروری ہے، جب تک حدث اصغر و اکبر سے پاک نہیں ہوں گے، جو نجاست سے پاک ہونے کے احکام ہیں اس کو پورا نہیں کریں گے، اس وقت تک نماز کی شرط نہیں پائی جائے گی، نماز شروع نہیں ہوگی، نماز درست نہیں ہوگی آپ کی۔ تو طہارت نماز کے لیے حاصل کرنا ضروری ہے، جو ظاہری نماز ہے اس کے لیے ظاہری عبادت، ظاہری طہارت ضروری ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو علم ہے، علم یہ باطنی عبادت ہے، باطنی نماز ہے، لہذا اس کے لیے ضروری ہے کہ دل کی عبادت کے لیے دل پاکیزہ ہونا چاہیے، دل کے اندر جو خرابیاں ہیں وہ دور ہونی چاہیے۔ جب دل کی یہ خرابیاں بندے سے دور ہو جائیں گی تو فرمایا کہ جس طرح وضو کرنے کے بعد بندہ نماز پڑھنے کے لائق ہو جاتا ہے، اسی طرح جب ان چیزوں سے اپنے دل کو پاک کر لے گا تو اس کا یہ دل علم کی برکات کو قبول کرنے کے لائق بن جائے گا۔ اب دل کے اندر علم بھی آئے گا اور علم کا نور بھی آئے گا، علم بھی آئے گا اور علم کا نور بھی آئے گا۔ یہ بات خاص جو ہے وہ پیش نظر رکھنے والی ہے، علم اور علم کا نور۔ بعض اوقات علم بندے کو حاصل ہو جاتا ہے جس کو آپ معلومات کہہ سکتے ہیں، کہ آپ کو کسی چیز کے بارے میں معلومات ہو گئی، لیکن جو نورانیت ہے، جو حقیقی علم ہے، وہ بندے کو حاصل نہیں ہوتا۔ معلومات کسی چیز کے بارے میں ہو جانا یہ تو شیطان کو بھی حاصل ہے، یہ تو ایسے افراد کو بھی حاصل ہے کہ جن کا ایمان بھی نہیں ہوتا، یہ ایمان بگڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو معلومات حاصل ہو جاتی ہے، لیکن جو نورانیت علم ہے، حقیقی علم ہے، وہ دل کے اندر داخل نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا سہل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حرام علی قلب ان يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله عز وجل، کہ یہ بات حرام ہے کہ کسی ایسے دل کے اندر نور یعنی علم داخل ہو کہ جس میں ایسی بات موجود ہو کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی ناپسند فرماتا ہے۔ اب کینہ ہو، بغض ہو، عداوت ہو، بے ادبی ہو، سوء عقیدہ ہو، برا عقیدہ ہو، بری عادات ہوں، تو یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی ناپسند فرماتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی ان کو ناپسند فرماتا ہے تو کبھی ایسے بندے کے دل کے اندر علم داخل نہیں ہوگا۔ اگر معلومات حاصل ہو بھی گئی تو جو علم کی نورانیت ہے کبھی ایسے بندے کو حاصل نہیں ہوں گی۔ یہ سیدنا سہل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے۔ اچھا، اب حسد جو ہوتا ہے، کینہ جو ہوتا ہے، عداوت، بغض وغیرہ، یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بہت زیادہ بندے کے ساتھ، طلباء کے ساتھ پیش آتی ہے کہ کسی سے حسد ہو گیا اپنے طالب علم بھائی سے کہ جو اس کے مقابلے میں اچھا پڑھنے والا ہے، تو اس کا علاج کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ آپ کو ایک نسخہ بعض اسلاف سے، بعض اساتذہ سے جو سنا ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص یاد کرنے کے اندر کمزور ہے، یاد کرنے میں کمزور ہے، جس کا حافظہ کمزور ہے، یاد نہیں ہوتا، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کو چاہیے کہ اپنے ساتھیوں کی خدمت کرے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اگر خرچ کی قوت رکھتا ہے تو ان پہ خرچ کرے، اللہ تبارک و تعالی ان کی برکت سے اس کے حافظے کو مضبوط کر دے گا۔ ابھی خرچ کب کرے گا؟ جب ان سے حسد نہ ہو، جب اس کے دل کے اندر کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، عداوت نہ ہو، تو ان چیزوں سے جب اپنے آپ کو پاک کر لے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ چیزیں اس کو فائدہ دیں گی اور اس کو مزید انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا حافظہ یہ مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ دوسری بات جو بہت زیادہ اہم ہے علم کے حوالے سے، وہ ہے اپنے اساتذہ کے ساتھ ادب و احترام۔ علم کے حوالے سے ہمارے اسلاف نے مختلف قواعد، مختلف اصول بیان کیے، اشعار میں، نظموں کی صورت میں بیان کیے کہ کیا کیا چیزیں علم کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ ان میں سے دو تین باتیں جو بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ نمبر ایک، ادب کا ہونا، ادب و احترام۔ یہ وہ بنیاد ہے کہ جو بندے کے نہ صرف علم کے حصول کا ذریعہ بنتی ہے بلکہ علم کی بقا اور علم کی نورانیت کا سبب بنتی ہے۔ احادیث طیبہ کی قسم ہے جن کو احادیث ملقبہ کہا جاتا ہے، احادیث ملقبہ، یعنی وہ حدیث کہ جو ما بین اہل العلم، یعنی اہل علم کے درمیان کسی نہ کسی لقب کے ساتھ مشتہر ہو، مشہور ہو۔ وہ حدیث مبارکہ کہ جو اہل علم کے درمیان کسی لقب کے ساتھ مشہور ہے،
تو اس کو احادیث ملقبہ حدیث ملقب کہا جاتا ہے۔ اس پر بہت ساری حدیثیں موجود ہیں، حدیث نیت ہے، حدیث جبریل ہے، حدیث وسیلہ ہے، حدیث غار ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الاربعون المہذبہ فی الاحادیث الملقبہ، یعنی وہ حدیثیں کہ جو کسی نہ کسی لقب کے ساتھ ملقب تھیں، کوئی نہ کوئی لقب ان کو دیا گیا تھا، اس پر ایک 40 لکھی، وہ حدیثیں 40 کے طور پر یعنی 40 حدیثوں کے طور پر جمع کی۔ اور بھی اسلاف نے ہمارے اس پر کام کیا اور کئی حدیثیں ایسی بیان کی کہ جو کسی نہ کسی لقب کے ساتھ ملقب ہے۔ ان احادیث ملقبہ میں مشہور ترین حدیث حدیث جبریل، حدیث جبریل کہ سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے چند باتوں کے بارے میں سوال کیا کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی، یہ چیز